توجہ جنہ منیا انہیں انج منیا خزیمہ انصاری حضور نے گھوڑے دا سودا کر لیا تے گواہی دی واری آئی خزیمہ موجود نہیں سن عرض کی تھی میں گواہی دینا تسی سودا کیتا ہے میں گواہی دینا منن تے آوے تے انج ہوندی گل اگر مگر چونکہ حضور میں تھا نہیں تو چونکہ ایسے ہے چونکہ کلمہ پڑھا ہے تو اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو بندہ موجود نہ ہوئے تو گواہی دینی جائز ہے کہ ناجائز ہے کہ چونکہ ایسے تھا حضور میں اگر آپ اجازت نہ آندے ہی فرمایا حضور کی گل ہے فرمایا میں گھوڑے دا سودا کیتا اس ویلے بندہ کوئی نہیں سی پیسے دین دی واری آئی تے دیہاتی کہندا گواہ لے آؤ تے گواہ تے ہے سی کوئی نہیں لکھاں سلام اس خاک نو جتھے خزیمہ انصاری چلے فرمایا میں گواہی دینا تسی سودا کیتا ہے اے گواہی دینا تسی سودا کیتا ہے یہ ماننا ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا خزیمہ تو موجود نہیں تھا تو نے گواہی کیوں دی لکھا سلام خزیمہ انصاری تے عرض کی انی اصدقو کا بخبر السماء والارض الا اصدقو کا علی العرابی حضور اسی تے شرک وچ مبتلا سی اسے زبان جو سنیا رب ہے تے ہن اسی گواہی نہ دئیے کہ تسی سودا کیتا کمال والی بات ہے ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک حضور قانون بدل دیتا فرمایا 2 مرد ہون گے تے گواہی قبول ہوئے گی لیکن خزیمہ اپنے نبی دی عزت ہوتے پیرا دے کے اس مقام تے چلا گیا ایک کلہ بھی کھڑا ہوئے گا تے 2 دے قیمہ مقام ہو جائے گا اس کو ایمان کہتے ہیں اگر مگر کا نام ایمان نہیں ہے سینے میں 2 دل نہیں ہے ایک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے دوسرے سیاسیوں کے نعرے لگاتا رہے وہ شیر آیا وہ تیر آیا وہ بلہ آیا وہ لومڑ آیا وہ گدڑ آیا میں کہا سینے میں ایمان بھی ہے ہاں کوئی بھی نہیں آیا محمد عربی کا دین آیا ہاں جی ایتھے نعرے لان کے بجائے نا اتھے دفتر بھی پہنچیا کرو ایتھے نعرے لان جی میرے جناب میری کرسی روک لئی جناب پچھو کوئی چھک رہا میری پگڑی نو جیڑا مشن اسی لے کے چلے نا میرے تقریرہ بیک دے نعرے لان تو بڑا آسان ہے نا کام کرو 120 ہلکے ہاں اتھے دفتر جناب 1000 بندہ آ رہے ہوئے 1000 جا رہے ہو پھر تو میری تقریر تو کوئی مل پیا جی تسی گھر جا کے تقریر جو جمعہ پڑھ کے سو گئے بس جی ہونا ہفتے پھر حضرت صاحب تے جمعہ پڑھن جانا ہے کوئی فائدہ کوئی نہیں نہ میری تقریراں دا تانوں کوئی فائدہ ہونا ہے جس نظام واسطے اسی محنت کر رہے ہیں اس نظام نال کھڑے ہوو عملاً کھڑے ہوو ہاں جے صدیق اکبر جتنا مال کوئی نہ ہوئے نا تے عقیل انصاری جتنی کلو کھجور تے اسلام نو دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے خالی اتنے نعرے چملے میرے ہاتھ گھسا کے چلے گئے جی ٹھیک ہے جناب اے کیڑی بات ہوئی عقیل انصاری کو کچھ بھی نہیں سی نا تے راتی یہودی دا کنواں چلا کے سویرے 1 کلو کھجور غزوہ تبوک واسطے پیش کر دیتی سی انہوں نے کہا حضور صدیق اکبر جتنا مال تے کوئی نہیں عثمان غنی جتنے اٹھ تے کوئی نہیں سونا چاندی تے کوئی نہیں 1 کلو کھجور ہے میرے آقا نے فرمایا انہوں سارے مال دے اتے رکھو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کلو کھجور ہے وہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ساری رات جس نے کنواں چلا کے 1 کلو کھجور لایا اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے کیا خالی تقریر سن کے لبیک نا رسول اللہ تے لبیک یا رسول اللہ عملاً کام کرو 120 ہلکے ہر گلی محلے جڑے رشتہ دار اتھے آؤ دفتر انہوں پتہ ہے کتنے دفتر ہے ایتھے تقریراں سن کے جناب تے بڑی ہے جناب میرے نال کوئی محبت نہیں نہ تسی میرے نعرے لائے کرو جے ساڈے مشن نال جس نوں محبت کوئی نہیں وہ میرے نال سلام بھی نہ لیا کرو ہاں بالکل میں کوئی رسمن تے کام کار کوئی نہیں رہا جنہ رسمن منیا ہو تو میں تمہیں دستا ہمیشہ گل کر کے جنہ اندروں اسلام نال محبت کرو جتنا ہو سکنا ان کو ویسی لبیک دا نعرے لاؤں دیں دفتر تے جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے اگلے نو پتہ چلے بدماشاں نو کہ محمد عربی دے غلام میدان چاہ کھڑے تو ان بدماشوں کا مقابلہ ہے کہ یہ نعرہ ہی ہے ہاں گلی محلے سے نکل کر آؤ اور 120 حلقے میں گلی گلی ان کا کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین اٹھو بس میری تقریرہ سننے کا کوئی مقصد کوئی نہیں ایتے جناب تسی اچھڑ اچھڑ کے نعرے لاؤ تو دفتر بندہ ہی کوئی نہ آوے اینج نہیں ہونا ہاں بالکل میں اس بندے نال سلام بھی آندا نہیں لینا جڑا بندہ دین واسطے نہیں کھڑا ہوندا ہاں ساڈی زندگیاں ساڈا سب کچھ رسول اللہ واسطے تو جڑا بندہ خالی ساڈے ہاتھ گسان لگنا جناب جی میں حضرت صاحب دھکے دیون جناب اوہ جی ہٹو جی حضرت صاحب نو ملنا ہے تو مینوں نہ مل تو دین دا کام کر ہاں جنہ دا تو کام کرنا ہو تینوں ویکھ رہن جناب ہاں دین دا کام کرو اٹھ کے سیدھا ہاں ساڈے 2 سینے دل نہیں ایک نہ مولانا نال پیار ہوے تے ایک نہ اس نال پیار ہوے غدار وطن نال اگلی گل میں جڑی مکان لگا ٹرمپ دھمکی لائی ٹرمپ نے ہوں مولوی پیر تے پاکستانی جتنے بک بک کرتے سن مولوی خادم بڑی سخت تقریریں کرتا ہے تو میں کہوں ٹرمپ نو کہو نا اسلام امن کا درس دیتا ہے کیوں جی
میں تقریر کردا سی تے کہندے نے بڑی ڈاڈیاں تقریراں کرنا، او چلیو پاکستانی حکمران، چلو جنرل باجوی نو خدا اور ہمت دے، انہیں کم از کم اتنی گل تے کر دیتی کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت نہیں ہے، تو جنیا تھوڑا جا 2 قدم اور ودا، یہ ٹرمپ دی ماں بھی نہ مر گئی تھی تو گل کرو۔ ٹرمپ کون ہوتا ہے؟ چوڑا۔ پاکستان کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے، چوڑے تو یہ عراق نہیں ہے، یہ شام نہیں ہے، یہ یمن نہیں ہے، یہ سعودیہ نہیں ہے جنہوں نے تمہیں تحفے دیے، یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جنہوں نے ٹیک دیکھ کر اپنی گردنیں نیچے کر لی تھی ٹیکوں کے نیچے، یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جو پھندے کو دیکھ کر بھی مسکرا پڑتے ہیں۔ ہاں تمہیں پتہ ہی تو ویسے لگے تے چڑیاں ماردا رہا، ہاں تو لگے تے چڑیاں ماردا رہا، اے پاکستان سائیاں والا ہے۔ ہاں جی تینوں کو، ہاں یہ سائیاں والا ہے، تینوں کو غلط فہمی ہو گئی، میں اندر حملہ کروں گا، آ نا پتر، ہاں تو بکواس کرنا، حضور کی امت جاگی ہوئی ہے یہاں، ہاں لبیک کے نعرے سے جاگی ہوئی ہے یہاں، تو ہمارے 10 سالہ بچے بھی مان میں نہیں ہے، ہاں یہاں خواتین بھی مان میں نہیں ہے، وہ بھی کہتی ہے موقع آیا تو ہم عامر کی طرح ہم بچے بھی دے کر دنیا کو بتا دیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو جہاں میں پہلے بھی ہم کہتے تھے ہماری قوم کو چونکہ باتیں سمجھ نہیں آتی، تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو پھٹے لگایا، وہ راضی ہو گیا، تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر قرآن حدیث نصاب سے نکالا، وہ راضی ہو گئے، تم نے قرآن یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو قاتل اور دہشت گرد قرار دیا، یہود و نصارہ راضی ہو گئے، تم نے نصاب پورا بدل دیا، یہود و نصارہ راضی ہو گئے، تم نے مسجدوں کے سپیکر اتارے، یہود و نصارہ راضی ہو گئے، تم نے ہزاروں پرچے کاٹ دیے درود و سلام پر، یہود و نصارہ راضی ہو گئے، تم نے ننگی بچیاں، پرویز مشرف نے ننگی بچیاں مسلمانوں کی بش کو نچا کر دکھائیں، وہ راضی ہو گئے۔ کبھی بھی قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو قیامت تک امت کو کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، ایک صورت ہے راضی ہونے کی کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انسان یہود و نصارہ کے ساتھ یاری نہ لگاتا۔ میں آپ ایک روایت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا، فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے گورنر تھے، حضرت عمر کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایک نصرانی کو اپنا کاتب رکھا ہوا ہے، وہ لکھتا ہے ان کے خط و کتابت حساب کتاب لکھتا ہے، حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا، گورنر کو بلا لی، فرمایا تو نے ایک نصرانی کو یہ عہدہ کیوں دیا ہے؟ اللہ ان کو ذلیل کہتا ہے، تو ان کو عزت دیتا ہے، اللہ کہتا ہے ان کو دور رکھو، تم ان کو قریب کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، سنیں ذرا بات، اسلام یہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرے سلطنت نظام نہیں چل سکتا، یہ بڑا قابل ہے، مسلمانوں کے اندر ایسا بندہ قابل کوئی نہیں، اس لیے یہ میری مجبوری ہے اس نصرانی کو یہ عہدہ دینا۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ حضرت عمر فرمان لگے تو فرض کر لے بھائی آج یہ نصرانی مر گیا، یہ مر گیا آج، بتا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا جو اس وقت کام کرنا ہے سمجھ لے آج یہ نصرانی زندہ ہوتے مر گیا، متبادل مسلمان لیا اس سیٹ پر۔ جب بات یہ ہو نا تو پھر اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ کسرا کے دروازے کھڑکا دیتا ہے۔